حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبے کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خیبر کا واقعہ کب، کیسے اور کیوں پیش آیا؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور کیسے یہ جنگ کے میدان میں کامیاب ہوئے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جنگ خیبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلہ کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کاروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ محرم 7 ہجری مئی 628 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامانے خورد و نوش اور دیگر ساز و سامان ایک اور قلعہ میں رکھ دیا اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے، تو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور ایک شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموز سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہیں اشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی اشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب رٹس پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے ذرہ وقتر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکاڑ لیا اور اسے قلعہ کے دروازہ کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سواروں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی
اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہوتے ہوئے تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہمارے اسلامی موضوعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔